کمیل ابن زیاد نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین وقت ظہور امام کب ہے؟ تو مولا نے کمیل کے بازو کو تھاما اور کہا کہ کمیل میرے ساتھ چلو. یہ کمیل وہی عظیم ہستی کہ جن سے منسوب دعائے کمیل یا دعائے خضر ہمارے پاس موجود اور جسے پڑھنے کی انتہائی تاکید کی گئی اس لیے کہ اس میں امام زمانہ کا کثرت کے ساتھ تذکرہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتا ہو. بہرحال مولا کمیل کے بازو کو تھام کے لے چلے کوفے سے باہر اس مقام پر پہنچے کہ جہاں آج کمیل کا روضہ ہے اور ایک مرتبہ کہا کہ اے کمیل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شقی ترین شخص سب سے زیادہ شقی شخص تجھے صرف محبت اہل بیت کے جرم میں اسی مقام کے اوپر ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے گا اور تو اس مقام کے اوپر دفن کیا جائے گا. اے کمیل اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ مجھ سے دوری اختیار کر. کمیل ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا میں کسی صورت میں بھی آپ سے دوری اختیار کرنے کی بات تسلیم نہ کروں گا. مولا نے کہا بہرحال تجھے اس مقام پر دفن کیا جائے گا. پھر اس مقام کے چاروں طرف عالیشان عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی اور ان عالیشان عمارتوں میں تھوڑے عرصے کے بعد ہر کمرے میں ایک ایک شیطان آ کر رہے گا اور وہ لوگ عمارتوں کے مالک اس شیطان کی علامت کو اپنی عمارت کی چھت پہ لگائیں گے وہ یسمہ پہ اینتینا اور اس شیطان کی علامت کا نام اینتینا رکھیں گے جو ہر عمارت کی چھت کے اوپر موجود ہوگی. کتاب الملاحم والفتن کی روایت اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے کہ جب یہ روایت علماء کے سامنے پہنچی تو علماء کافی حیران بھی ہوئے پریشان بھی ہوئے اور یہ راز حل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ لفظ اینتینا پوری عربی زبان میں موجود نہ تھا. ڈکشنریاں کھنگال ڈالی علماء نے لیکن اس لفظ کے معنی انہیں کہیں نہ مل سکے. یہ تو آج کے زمانے میں بتایا کہ وہ کون سا شیطان ہے اور وہ کون سی شیطان کی علامت ہے جس کا تذکرہ میرے مولا فرما رہے کہ اس کا نام اینٹینا ہوگا. جب یہ دور آ جائے تو سمجھ لینا کیا وقت ظہور امام بڑا قریب ہے. تو حالات ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شاید وہ یہی دور ہے. اور اسی روایت کے نیچے کتاب الملاحم میں ایک روایت اور موجود ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ جب وقت ظہور امام ہوگا تو اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ لوگ غنا کے اور موسیقی کے اور گانے کے آلات اپنی جیبوں میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں. یہ روایت اتنی عجیب روایت تھی کہ جس کتاب میں یہ روایت چھاپی گئی تو اس کے نیچے پبلشر نے ایک نوٹ لکھا اور وہ نوٹ یہ لکھا کہ غالباً یہ روایت کسی نے امام کی جانب منسوخ کر دی ہے. روایت بالکل غلط لگتی ہے اس لیے کہ اتنا چھوٹا کوئی گانے کا آلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو جیب میں رکھا جائے اور رکھنے کے بعد اسے بجایا جائے تو آواز بھی اس میں سے نکلے. تو یہ روایت خلاف عقل ہے اس لیے شاید یہ امام کی روایت نہیں کسی نے منسوخ کر دیا. لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ روایت کتنی سچی روایت ہے اور کس طرح سے چلنے پھرنے والوں کی جیب تک سے پاکٹ ٹرانسسٹر کے ذریعے سے مسلسل غنا کی اور موسیقی کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. اور یہ ایک عجیب بات کہ ہمیں اتنی رد و کد ہے اس مسئلے سے کہ ہم موسیقی کو روح کی غذا قرار دے کر حلال کرنا چاہتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ آخری زمانے کی علامتوں میں کثرت کے ساتھ موسیقی کا تذکرہ یہاں تک کہ دجال کی علامت بھی یہی تو بتائی گئی کہ دجال جس سواری پہ سوار ہو کے آئے گا اس سواری سے مسلسل موسیقی کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی. يا صاحب السماء